حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، چنئی حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا جانے والے اس حسین ڈے کے 76ویں دور میں اس وقت آپ سے یہ خاکسار سلیم امروی مخاطب ہے۔ ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، اسلام کو تھی سخت ضرورت حسین کی، اسلام کو تھی سخت ضرورت حسین کی، اور جب کربلا میں لٹ گئی دولت حسین کی، جب کربلا میں لٹ گئی دولت حسین کی، اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی، اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی، اور گہوارہ امن کا ہے ہمارا وطن سلیم، گہوارہ امن کا ہے ہمارا وطن سلیم، آنے کی آرزو تھی جو بھارت حسین کی، آنے کی آرزو تھی جو بھارت حسین کی، نواسے رسول الثقلین فاطمہ زہرا کے دل کا چین، علی مرتضیٰ کے نور عین، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے سارے گھر کی قربانی دے کر نہ صرف دین اسلام کو بچایا ہے بلکہ ظلم کے آگے اپنا سر نہ جھکا کر عالم انسانیت کے سر کو بلند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستاں حسین، ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستاں حسین، ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مقام حسین۔ ناظرین و سامعین، محرم و صفر کے مہینے میں مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت موجود ہے وہاں وہاں مولا کے چاہنے والے مولا کی یاد میں مجلس منعقد کرتے ہیں، جلوس ازاں کا اہتمام کرتے ہیں، نظر و نیاز کا سلسلہ رہتا ہے، آنسو بہاتے ہیں، مولا کی یاد میں سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی آج کا یہ پروگرام حسین ڈے جو چنئی حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ امام حسین کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ناظرین، چنئی حسینیہ ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم جسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بلا تفریق و مذہب و ملت وہ غریب و غربا کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے، یتیم بچوں کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے، بے سہارا خواتین اور کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو بچے تعلیم پانا چاہتے ہیں اور ان کے وسائل نہیں ہیں ان کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو دوسری طرف پیغام امام حسین علیہ السلام کو عام کرنے میں بھی بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام امن و شانتی کا پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام حق پرستی کا پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ کبھی ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے حق میں بات کی جائے۔ اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام حسین ڈے جو پچھلی 8 دہائیوں سے یہ حسینیہ ٹرسٹ چنئی منعقد کرتا چلا آیا ہے، یہ آج کا پروگرام حسین ڈے اس کا 76واں دور ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس سلسلے کا اب آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کی مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، کلام الہی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک بڑی اہم ترین شخصیت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر مہدی علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور
تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر مہدی علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، صدق الله العلي العظيم۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا، اور جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، اور ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا۔ ناظرین، آئیے اب ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچا جائے جن کی سرپرستی میں یہ ادارہ مزید ترقی پا رہا ہے۔ وہ ہیں محترم حبیب حسین صاحب، جو چینئی حسینیہ ٹرسٹ کے موجودہ صدر ہیں۔ حبیب حسین صاحب جو ایک طرف لیدر ایکسپورٹ کونسل کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں، اور اس وقت بھی سینٹرل لیدر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے وہ چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام بھی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ مسلسل قومی اور ملی تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ محترم حبیب حسین صاحب سے درخواست کریں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں خراج عقیدت بھی پیش کریں اور اپنے ادارے کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ محترم حبیب حسین صاحب، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ On behalf of the general body of the Husseini Trust, the governing committee, it is my proud privilege as the president to welcome you all to the 76th Hussein Day,
which the Husseini Trust conducts every year in Muharram. I think this is the oldest tradition of Hussein Day anywhere in the country. The Husseini Trust was founded in the late 40s, by a group of prominent citizens of Chennai. Those days it was Madras, and the main aim of the trust was to provide education and for the destitute children, and also to help the community at large, which includes all faiths, be it Hindus, Christians, Muslims, or anyone. This was the Shia faith's way of giving back to the community. We now have over 80 destitute children in our home. We run a school for the underprivileged where there are over 500 students, and we are well on the way of becoming self-sufficient and independent, and we look forward to reaching out to the community at large all over the world, apart from all over India. So with these few words, I welcome you to this Hussein Day function, and we have a galaxy of speakers who will speak about the tragedy of Karbala and its relevance to mankind. Thank you very much. नाजरीन, ये थे चेन्नई हुसैनिया ट्रस्ट के सदर आला कद्र मोहतरम हबीब हुसैन साहब, जो अभी आपसे मुखातिब थे। नाजरीन, आइए अब हम दरख्वास्त करते हैं नामवर आलिम दीन हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहदी साहब से। मौलाना चेन्नई के इमाम जुम्मा की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और चीफ काजी की हैसियत से भी आप कई पीढ़ियों से मुसलसल खिदमत अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम दरख्वास्त करते हैं हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और बारगाह इमाम मज़लूम में ख़राज अक़ीदत पेश करें। समाअत फरमाइए मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहदी साहब को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। आप हज़रात की खिदमत में इस अज़ीज़ मक़ाम से, जो कि हुसैन डे और हर साल की तरह हम इस साल भी पैगाम हुसैनी को आम करने के लिए हाज़िर हुए हैं। ये हुसैन डे शहर चेन्नई में हुसैनी ट्रस्ट के तासीस के बाद 1950s में आज तक बिला नागा चलता हुआ आया है और हर साल दुनिया इंसानियत को पैगामात दिए जाते हैं। इस साल भी हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं और अपना अपना नज़रिया बयान करने वाले हाज़िर हुए हैं। मैं भी थोड़ी बहुत खुसूसियत करबला के बारे में आप हज़रात से बयान करूं कि ये हुसैनी अर्जिशें, जो मेरा एक छोटा सा एक टॉपिक है आज के बारे में आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूँ। हुसैनी अर्जिशें यानी वैल्यूज़ ऑफ इमाम हुसैन। इमाम हुसैन किस लिए शहादत के मारके तक पहुँचे, आखिर कौन सी मजबूरी आ गई थी जिसके बिना पर आपने अपने सारे ख़ानदान को करबला के मैदान में पेश कर दिया, जिसमें से एक छोटा सा बच्चा था, शीश माह, शीरखार, कड़ियल जवान, भांजे, भतीजे, और सारा घर आजमाइश में पड़ गया और दुश्मन यजीदियत
یہ چاہتی تھی کہ آل اللہ کو ختم کر کر ساری دنیا کے اندر اس کا پرچم لہرایا جائے، لیکن ہمیشہ توحید کا پرچم بلند رہا ہے۔ حسینی ارزشیں یعنی باطل سے دوری ہی نہیں، بلکہ باطل کے خلاف آواز اٹھانا اور باطل کی رشد کو ختم کرنا اور اس پر ضربہ لگانا، انسانیت کو باطل سے بچانا، یہ ابا عبداللہ الحسین کی سیرت میں سے ہے کہ کس طریقے سے امام حسین نے اسلام ناب محمدی کو یزیدیت سے حفاظت کی۔ وہاں پر بالکل ابا نہیں کیا کہ قربانیاں دی اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے اصحاب کی، تاکہ صرف اور صرف دنیا کو ایک سبق دیں۔ سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں حسین ابن علی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ امام حسین کے فداکاریوں کو اپنے اندر زندہ کرنا یہ ہماری ایک نجی اور یوں کہا جائے کہ ہماری ایک بیسکس ہیں کہ ہم کس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین کے فداکاریوں کو ہم اپنے اندر پیش کریں، اپنے اندر لے کر آئیں۔ ہم کس طریقے سے ان کے فداکاریوں کے ذریعے سے اپنے روح کو طاہر کریں، اپنے روح کو پاک کریں، اپنے روح کو اس راستے پر لگائیں جس راستے پر امام حسین نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ یہ وہ فداکاریاں ہیں جس کے اندر محبت ہے۔ ہمارا ایک نجی ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو لوگوں کے دلوں میں اتاریں، نہ یہ کہ صرف اور صرف کربلا کو سنا کر ختم کر دیا جائے۔ کربلا کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا یہ حسین ڈے کا کام ہے، یوم حسینی کا کام ہے، ایام حسینی کا کام ہے۔ محرم و سفر انہی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذمہ داری کا ایک کام انجام دے رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسانیت بڑھ گئی ہے، آج دنیا کے اندر لوگ حق پرست بننا چاہتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ حق کے راستے پر ہیں۔ یہ درس حق پرستی کہاں سے ملا؟ اسی کربلا کے فداکاریوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ عمل کے ذریعے سے حسینی ثابت کرنا یہ بڑا مقام ہے یہ، ورنہ زبان سے صرف بیان کر دینا ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم عمل کے ذریعے سے آ جائیں، میدان عمل میں پیر رکھ دیں اپنا اور ثابت کریں کہ ابا عبداللہ الحسین کے ہم لوگ چاہنے والے ہیں، عاشق ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے جو چیلنج کی بنیاد پر اٹھے گی وہ ہے دشمن کا محاصرہ، اور ہمیں ایک عظیم صفت ابا عبداللہ الحسین جو کربلا کے میدان کے اندر تھی اس کو لے کر آج کی یزیدیت کے مقابل میں گامزن ہونا ہے۔ وہ صفت توکل، عملی توکل، یعنی سختیوں کے سامنے استقامت۔ کس طریقے سے امام حسین نے استقامت کی؟ بالکل خوف نہیں کھایا یزیدیت کے مقابل میں، جبکہ یزیدیت ایک سپر پاور تھی اس دور میں۔ یزیدیت کے پاس لشکر تھا، یزیدیت کے پاس دولت تھی، یزید کے پاس سارے کے سارے لوگ تھے، لیکن امام حسین کے پاس چنندے افراد تھے۔ اس کے باوجود بھی اس پرآشوب ماحول کے اندر آپ نے خوف نہیں کھایا۔ کون سی چیز تھی جو امام حسین کو خوف سے بچا کر رکھی ہوئی تھی؟ وہ ہے عملی توکل، ایک ایسا توکل جو حقیقتاً اللہ پر توکل تھا۔ ایک ہوتا ہے کوئی نہیں ہے انسان، صرف اور صرف اللہ کو حاصل کرنا ہے ہمیں، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں قدرت ہو، ساتھ توکل ہو امام کا اللہ پر۔ یہی توکل یہ اہل البیت کی میراث ہے جس کے ذریعے سے امام حسین نے کربلا کے میدان کو ہمیشہ روشن رکھا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا درس ہی ہوگا، اگر ہم کربلا کو اسٹڈی کر لیں گے ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایثار بھی ہمیں ملے گا، اس کے اندر سخاوت ملے گی، اس کے اندر عفو و درگزر ہمیں ملے گا،
جس کے اندر محبت ملے گی، جس کے اندر شجاعت ملے گی، جس کے اندر ہر نیکی، ہر خصوصیت، الہی خصوصیت وہاں پر پائی جائے گی۔ اس یوم حسین کو ہم محدود نہ کریں بلکہ لامحدود کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر ایک کو آنے کا حق ہے، دنیا کے ہر مذہب والے کو یہاں پر اپنا نظریہ قائم کرنے کا حق ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر انسان کھل کر ظالم کی مذمت کر سکتا ہے، ظالم کے خلاف بول سکتا ہے، ظالم کے خلاف پرچم لہرا سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بڑے بڑے لیڈرز نے ابو عبداللہ الحسین کی اس سنت کو لے کر، اس سیرت کو لے کر، آپ کی اسٹریٹجی کو لے کر انقلاب قائم کر دیا۔ میں اس موقع پر آپ لوگوں کو، آپ تمام دیکھنے والوں کو، مشاہدہ کرنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ کربلا ایک حقیقی معنی میں لوگوں تک پہنچائی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جاوید وششٹھ صاحب کہتے ہیں کہ ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، چوٹی سے ہمالا کی نمسکار کرے ہے، چوٹی سے ہمالا کی نمسکار کرے ہے۔ اور کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پا اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پا اجارہ تو نہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں، وہ ہیں محترم سوامی سارنگ مہاراج جی۔ سوامی سارنگ مہاراج جی کی شخصیت ہندوستان والوں کے لیے کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا گلوبل پیس مشن مسلسل امن و امان کا پیغام پھیلا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے در سے آپ کی وابستگی ہم بہت عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ آپ بڑے خلوص و بڑے احترام کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، محترم سوامی سارنگ مہاراج جی کے حضور پہنچا جائے اور ان سے درخواست کریں کہ وہ بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کریں۔ محترم سوامی سارنگ مہاراج جی۔ آپ سبھی کو آداب عرض کرتا ہوں، نمسکار، پرنام۔ میں سوامی سارنگ، ڈاکٹر سارک موہلے سوامی سارنگ، میں شکر گزار ہوں جناب جاوید رضا صاحب کا اور جناب شیر روشن علی صاحب کا، اور شکر گزار ہوں میں حسینی ٹرسٹ چنئی کا کہ انہوں نے مجھے، کہ میں ان کے جانب سے اپنی بات امام حسین علیہ السلام کے صدقے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جلم کے 9 لاکھ لشکر کے مطابق صبر کے اکل 72 صاحب توقیر لے کر آ گئے، اور تیر کی طاقت گئی اصغر کے سوکھے ہونٹ جب، اور مسکراہٹ کی نئی شمشیر لے کر آ گئے۔ میرے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے مذہب کے لیے نہیں آئے تھے، پر میں سوامی سارنگ ہوں، ہندو ہونے کے ناطے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنتا اور پڑھتا تو بہت سالوں سے تھا، پر جب مجھ اس حقیر انسان پر اہل بیت کی رحمت ہوئی تب ان کے در سجدہ کرنے کو ملا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا رحم ہے کہ میرا نام عزاداروں میں شمار ہوا، اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں عاشورہ کے روز چھوریوں کے ماتم کے دوارا میرے خون کا پرسہ قبول کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے چند اشعار ہیں۔ وہ جس نے اپنے نام کا وعدہ وفا کر دیا، اور گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کا کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین پر عزاداروں کا لاکھوں سلام۔ علامہ اقبال کے شعر نے میری پوری بات سمائی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، اور جاتے نبی بلند ہیں، جاتے خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں
مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے پہلے حضرت علی علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوران غدیر نبی کریم نے جس کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ من کنت مولا فحض علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ جنہوں نے بھی رسول کی اس بات کو مانا وہ آج بھی آتنکواد سے دور ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کل بھی آتنکوادی تھے، اور ان کی نسل میں آج بھی آتنکواد ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں مسلح 4، صوفیوں میں بھی مسلح 4، آسمانی کتابیں 4، خلیفہ 4، ان سارے 4 میں آخری کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو خلیفاؤں میں چوتھے خلیفہ ہی افضل ہوئے۔ علی علیہ السلام علی علیہ السلام کی افضلیت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ پیدا ہوئے خدا کے گھر کعبے میں، خدا نے ان کے لیے ذوالفقار بھیجی، رسول کی اکلوتی بیٹی کا عقد علی علیہ السلام سے ہوا۔ علی علیہ السلام نے اسلام سے لڑنے والی کوئی جنگ ہاری ہی نہیں۔ علی علیہ السلام شہید ہوئے مسجد میں۔ علی علیہ السلام کو نصیر خدا کہنے لگے۔ سبھی صوفی اپنا پہلا امام ان کو ماننے لگے۔ صوفیوں کی نیک عملوں کی وجہ سے جتنے ہی الگ الگ مذہب بن گئے، لیکن ان سب کے امام آج بھی علی علیہ السلام ہیں۔ یہ شرف آج تک کسی کو حاصل نہیں۔ جب بھی کوئی اگر علی علیہ السلام سے محبت نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں وہ جان بوجھ کر دوزخ میں اپنے لیے گھر بنا رہا ہے۔ انہی مولا علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے نواسہ رسول تیسرے امام حسین علیہ السلام کا ذکر۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر اس اسلام کو بچایا جس کا پیغام محبت اور امن کی برکت کرنے والا تھا۔ اب بہت سے ماڈرن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس نے اسلام کو بچایا یزید بھی تو اسلام کو ماننے والا تھا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے سچا اسلام بچایا اس دور کے ظالم بادشاہ یزید سے، جو کہ اسلام کے نام پر صرف ظلم کرتا تھا، جسے تلوار کے دم پر آتنکواد کا اسلام پھیلا رکھا تھا۔ امام حسین نے یزید کو بے نقاب کر کے صحیح اسلام پیش کیا، ایسا اسلام جہاں آتنکواد اور دہشت گردی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ راج شاہی اور تانا شاہی کا نام دھرم نہیں ہے، اور آج جو سبھی دھرموں میں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے وہ نقلی ملاؤں، نقلی پنڈتوں اور لالچی اور حوثی پادریوں کی وجہ سے ان سبھی کا کہیں نہ کہیں نرنکش شاشکوں کے بیچ ناپاک گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ ایسا ہی چہرہ اسلام کا اس سمے یزید کی بادشاہت میں ہونے لگا تھا، اور اس سے آزادی دلوائی امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کربلا میں دے کر۔ اب دیکھیے کہ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس۔ سجدے پہ سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، اور ایسی نماز پھر نہیں ہوئی کبھی کربلا کے بعد۔ امام حسین ایسی شخصیت جن کے خزانے میں ایسے موتی تھے جو کہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ امن امان، وفاداری، امانت داری، محبت، وطن پرستی، ایمانداری، ہمدردی، اور سب سے بڑی بات علم۔ ایسے موتی کہیں اور نظر نہیں آتے۔ امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے ان قیمتی موتیوں کی حفاظت میں اپنے پورے کنبے کی قربانی دے دی۔ امام کی شہادت یا ان پر بیتے ظلموں کا غم منانے کے ساتھ ان کی باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں امام کتنے دور اندیشی تھے کہ امام یزید والوں کو خود کربلا لے کر آئے تھے، اور وہاں لا کر سارے قاتلوں سازش کرنے والوں کے چہرے سے نقاب نوچ کر پھینک دی، اور دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو انسانیت اور دین کے یہ دشمن ہیں جن کو تم نانا اور بابا کے وقت بھی نہیں پہچان پائے تھے۔ آج آپ کربلا کے ہر قاتل اور سازش کرنے والے کا نام اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کیا آپ کسی اور امام کے قتل کرنے والے اور سازش کرتا کا نام جانتے ہیں؟ اگر جانتے بھی ہوں گے تو صرف قاتل کا نام، بس اس قاتل
بس اس قاتل کے پیچھے سازش کرنے والے کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں وہ خوش نصیب ہیں، امام کے عزادار ہیں. خون سے چراغ دین جلایا حسین، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا تو خوب نبھایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بھی بوند مل نہ سکا آپ پر کربلا کو اپنا خون پلایا حسین نے. امام اور ان کے گھر والوں پر یزیدیوں نے اتنے ظلم کیے، سچ سوچ کر من کانپ اٹھتا ہے، دل سے ٹیس سی اٹھتی ہے. امام کے مصائب سن کر کربلا سے جو مجھے بات ذہن میں آئی وہ میں آپ لوگوں کے بیچ رکھ رہا ہوں. اس منظر کی بات کرنا چاہتا ہوں جب شبیر نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی. انسانیت کو سمجھنے کے لیے جو صفات چاہیے وہ سب کربلا میں نظر آتی ہے. اگر ہم امام کے ساتھیوں اور گھر والوں کے صرف کربلا میں عمل دیکھ لیں تو پوری انسانیت اپنے آپ سمجھ آ جائے گی. آپ دیکھیں کہ دشمن کی فوج میں امام کی طرف آ جانے والا حضرت حر کے ساتھ امام کو محبت بھرا عمل، یا حضرت عباس کا بہن بی بی زینب کی ہر بات پر لبیک کہنا، یا حضرت سکینہ علی اصغر سے محبت، یا حضرت عباس حضرت سکینہ کی چچا بھتیجی کی محبت، حضرت قاسم کی یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، یا بی بی زینب کے کہنے پر معصوم بچے اون محمد کا ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے پر نانا کے دین کی حفاظت کرنا. ایسی ہزاروں مثالیں جو کربلا کے میدان میں دیکھنے میں کو ملتی ہیں، سمجھنے کو ملتی ہیں، اور آپسی رشتوں محبتوں کو مضبوط کرتی ہیں، جس سے ہم کو آج کے دور میں سبق لینا چاہیے. ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند جن کو میرے حسین کا ماتم نہیں پسند. جب سے میں نے امام حسین علیہ السلام اسلام و کربلا کے بارے میں جانا تو بس یہی سمجھتا آیا ہوں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک جرب ید اللہ و ایک سجدہ شبیری. یہ 1400 سال پہلے کی بات تھی، لیکن آج بھی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ کچھ لوگ گروہ بنا کے اسلام کے نام پر جہاد، فتح اور انقلاب کے نام پہ ظلم کو اسلام بتانے میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ایسے دھورت لوگ آتنکواد کو پسند کرتے ہیں، بے گناہوں کی جان لینے میں انہیں گریز نہیں. میرے بھائیوں، امن پسند دوستوں، آج بھی اگر اسلام کا احترام ہم جیسے ہندو اور الگ دھرم کے لوگ کرتے ہیں تو صرف اس دیوتا سوروپ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے پر اپنی قربانی دے کر بھی ہمیں سچائی، نیکی اور انسانیت کا پاٹ پڑھا گئے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم انسانیت کے دھرم کو مانیں یا یزیدیت کو. پر ایک بات پکی ہے، اگر کہیں سورگ یا جنت ہے اور مرنے کے بعد ہماری روح کو سکون چاہیے تو ہمیں راستہ امام حسین کا بتایا ہوا اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ جہنم تو انتظار کر ہی رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے صرف امن و پریم کا سندیش دیتے ہیں اور ہمیشہ صرف اس کی بات کرتی ہیں جس سے صرف انسانیت رہے اور انسانیت آگے بڑھتی رہے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی جس نے انسانیت کو زندہ رہنے کی طاقت دی، میں سمجھتا ہوں اگر امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی نہیں دی ہوتی تو دنیا کے حالات بہت زیادہ بدتر ہوتے، جس کا انداز لگانا مشکل ہے. آج دنیا میں جو انسانیت و بھائی چارے کی جو جھلک دکھائی دے رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، جو انہوں نے اپنے خانوادے دوستوں کے ساتھ دی. ننھے بچے شہید ہو گئے، عورتوں کے سر سے چادریں لوٹ لیں، گھروں میں آگ لگا دی یزیدیوں نے، لیکن انسانیت کو نہیں مار پائے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے نام کو. میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی مشکلوں کی ہمیں لاج رکھتے ہوئے ہمیں امن میں رہنا چاہیے، رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے جو کہ امام اتنی مشکل میں رہتے ہوئے بھی نبھا کے گئے. مجھے امام حسین علیہ السلام کی شکشاؤں سے بہت میں نے جانکاری لی اور میں نے ان کو عمل کیا. میں حقیر غلام امام حسین کی شکشاؤں پر لگاتار عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لوگ امام حسین علیہ السلام کو طویل کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو جی سکوں. امام حسین علیہ السلام کی ہی امن، شانتی، بھائی چارے سے جڑی شکشاؤں سے میں ڈاکٹر سارنگ موہلے
एक श्री स्वामी सारा ग्लोबल पीस फाउंडेशन के जरिए आगे बढ़ रहा हूँ। इस्लाम को नफरत की नज़र से देखने वालों, आप नफरत से नहीं, शांत मन से और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि इस्लाम तो एक बहुत ही अमन पसंदी और इंसानियत की शिफा रखने वाले दीन का नाम है। ये जो इस्लाम के नाम पर जो लोग वहशीपना दिखा रहे हैं, असल में उनका ना तो इस्लाम से कोई लेना देना है, ना उनका किसी धर्म से कोई वास्ता है, और वो किसी भी धर्म को अपनी ज़बान पर लाने लायक नहीं है। लोग ईमान की बात करते हैं, लोग हक की बात करते हैं, लोग खुतबे और मजलिस की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि अपना दिल सिर्फ और सिर्फ अहले बैत पे लगा लीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। और मुख्तसर से लफ्ज़ों में ये कहें कि अहले बैत की मोहब्बत से ही ईमान, और ईमान वालों अहले बैत की शान निराली है, और आप हम कुर्बान जाएं उन पर। उनका जो मकाम है वो बहुत बड़ा है, और उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है, और जिसके ऊपर भी अहले बैत की रहमत और मेहरबानी हुई वो दुआओं से माला माल हो गया। मैं इसके साथ अपनी जो मेरे जो टूटे फूटे अल्फाज थे वो मैंने आपके सामने पेश किए, और अगर उर्दू मेरी भाषा नहीं है, अगर मेरे से कोई चूक हो गई हो तो आप सभी हजरत पे आपसे माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, ये थे मोहतरम स्वामी सारंग महाराज जी, जो पूरी अक़ीदत के साथ, बड़े खुलूस के साथ बारगाह इमाम में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार स्वामी जी को तमाम बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, शहज़ादा गुल्लेस कहते हैं कि जुल्म जब थक गया तो चीख उठा, जुल्म जब थक गया तो चीख उठा, क्या करूं सामना हुसैन का है, क्या करूं सामना हुसैन का है। आइए नाज़रीन, अब हम आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत, इस्लामिक स्कॉलर, मुफक्किर इस्लाम मौलाना डॉक्टर हसन कुमैली साहब के हुजूर पहुँचते हैं। मौलाना की शख्सियत पूरी हुसैनी दुनिया में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में बड़े खूबसूरत अंदाज से करते हुए नज़र आते हैं अपनी तकरीरों के ज़रिए। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी मौलाना के बयानात सुनते हैं और देखते हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम मौलाना से दरख्वास्त करें, मौलाना डॉक्टर हसन कुमैली साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। चेन्नई के हुसैनी ट्रस्ट की जानिब से मुनअक़िदा ये हुसैन डे का 76वां दौर है, जिसमें आपसे मुखातिब होने का शरफ़ हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट गुज़िश्ता कई दहाइयों से तालीमी ख़िदमात में और इंसानी ख़िदमात में मुआशरे को बुलंद करने के लिए, ज़ईफ़ और कमज़ोर तबकों की सरपरस्ती के लिए, यतीमों की परवरिश के लिए अपनी ख़िदमात अंजाम दे रहा है। और यही अइम्मा ताहिरीन का मिशन है, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो राह है कि जिस पर हम सबको गामज़न रहना है। हर इंसान दुनिया के अंदर 2 दुआएं हैं जो हमेशा करता है, खुसूसन हर मुसलमान की ज़बान पर ये 2 दुआएं शब व रोज़ में कई मरतबा आती हैं कि ऐ माबूद, इस दुनिया में हमें हिदायत अता फरमा और आखिरत में हमें निजात अता फरमा। हमारे लाखों सलाम हों
حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ان دونوں دعاؤں کے قبولیت کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. دیکھو تمہیں دنیا میں ہدایت چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے. میں تمہیں وہ نسخہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یعنی اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی در حسین پہ آنا پڑے گا، اگر آخرت میں نجات چاہیے تب بھی در حسین پہ آنا پڑے گا. واقعاً اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو حقیقی اسلام کو یزیدی اسلام سے جدا کرنے کی عظیم جد و جہد کا نام کربلا ہے. کاروان بشریت ایسے خوشبخت افراد اور ایسی عظیم شخصیات کو اپنے دامن میں رکھتی ہے کہ جس سے تاریخ کا چہرہ روشن و منور ہے. ہم کیا ہیں؟ ہمارا بچپنا کھیل طلب ہے، ہمارا بڑھاپا بستر طلب ہے، مگر یہ نبی کی اولاد کی قربانیاں ہیں کہ جہاں بچپنا ہو، جوانی ہو، ضعیفی ہو، زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہے. یہ نبی کی اولاد ہے. چشم فلک نے ایسی قربانیاں نہ دیکھی ہوں گی جو اولاد پیغمبر نے قدم قدم پہ پیش کی ہیں. تاریخ کا کوئی خاندان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو حکومت میں نہ رہنے کے باوجود لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہو. ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ خاندان اہل بیت کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گریبانوں کے پرچم بنا کر گویا مظلوموں کے لیے سایہ فراہم کیا اور جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی. صدیوں پر مشتمل یہ تاریخ ہے کہ جہاں ایک کے بعد ایک چراغ جلتا رہا. گویا یہ افق رسالت کے ستارے تھے جو ٹوٹ ٹوٹ کر انسانیت کے لیے روشنی مہیا کرتے رہے اور روحوں کی دنیا میں اجالا کرتے رہے. ورنہ اگر ذرا سا غور کریں تو مادیت جب اپنا غلبہ کرنے پہ آتی ہے تو روحانیت کو بالکل دبا بیٹھتی ہے. مگر کربلا کے آفاقی پیغامات میں سب سے اہم پیغام ہی ہے کہ حقیقتاً مادیت فنا ہو جائے گی، روحانیت غالب آ کے رہے گی اگر تم اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کر کے میدان میں آ جاؤ. کوئی بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب، کوئی بڑی سے بڑی عظمت انسان کو بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی. اللہ رے ان کی قربانیوں کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو اپنے خون کے پیاسے لشکر کو سیر و سیراب کرتے ہوئے نظر آئیں. نہ صرف یہ کہ 1000 سپاہیوں کو سیراب کیا، نہ صرف یہ کہ حر اور ایک ایک اس شخص کو جو حر کے ساتھ دشمن بن کے آیا تھا امام نے سیر و سیراب کیا، بلکہ حیوانوں کو بھی سیراب کیا اور اس وقت تک سیراب کیا کہ جب تک خود حیوانوں نے اپنا رخ پانی سے نہ پھرا لیا. کربلا قربانی اور ایثار کا عظیم ترین درس ہے. کربلا درس ہے امن و امان کا، کربلا درس ہے جماعتی تنظیم کا، کربلا درس ہے عزت نفس کا، کربلا درس ہے شجاعت کا، کربلا درس ہے مواسات کا، کربلا درس ہے حسن معاشرت کا، کربلا درس ہے انسانی ہمدردی کا، کربلا درس ہے معرفت الہی کا، کربلا درس ہے آخری لمحے تک عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے حجاب کی حفاظت کا، شریعت کی پاسداری کا.
کربلا درس ہے انسانوں کے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کا کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں اور انسانوں کو حیوان سے جدا کر سکیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، میں ایک دو منظر آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کربلا کیسی قربانی ہے۔ اور واقعاً جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا کہ تمام انسانی خوبیاں عروج کو پہنچی ہوئی تھیں، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ انسانی خوبیوں کو اسی وقت انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب تفہیم کردار سید الشہداء ہو سکے، جب امام کے اس کردار کی تفہیم دنیا تک پہنچے، دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ ذرا دیکھیے جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا وہ تلوار نہیں اٹھا رہا تھا، اور جب اس نے تلوار اٹھائی تو شجاعت کے وہ جوہر دکھائے، شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ اب رہتی دنیا تک لوگ امام کی شجاعت کو یاد رکھیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، چشم فلک نے ایسا اشجع عرب نہیں دیکھا تھا، ایسا بہادر نہیں دیکھا تھا کہ جس نے جب زخمی انگلیوں کو قبضہ ذوالفقار پہ جمایا اور ذوالفقار کو بے نیام کیا تو اب یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ساری آسمانی بجلیاں ہیں جو حسین کی تلوار میں بھر گئی ہیں۔ اب تلوار نہیں چل رہی تھی، لگ رہا تھا کہ موت کی چکی چل رہی ہے۔ اب تلوار نہیں چلتی تھی، یہ محسوس ہوتا تھا آسمان سے بجلی گرتی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر رہی ہے، قوم سمود کے اوپر عذاب الہی ہے جو آ گیا ہے۔ یہ محسوس ہوتا تھا یہ ابرہا کے لشکر کے اوپر کنکریاں ہیں جو آسمان سے برس رہی ہیں، جدھر بڑھ جاتے تھے صفوں کو صفوں پہ الٹ دیتے تھے، لیکن اور دشمن جانتا تھا اس بات کو، لہذا بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو حسین کو گھیر لو۔ جب تک امام نے تلوار نہ نکالی تھی ہر ایک کی زبان پر یہی فقرہ تھا کہ اگر حسین نے جنگ کے لیے آستین کو الٹ لیا تو پھر کوئی حسین کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ لیکن یہی جو اب جس کی تلوار اب چل رہی ہے تو لوگ الحفیظ اور الامان کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کربلا سیکریفائز کا پیغام ہے، کربلا قربانی کا پیغام ہے۔ اور ذرا سا آگے بڑھیں اور توجہ کریں، میں بہت گفتگو کو پھیلا نہیں سکتا مگر آپ تک یہ پیغامات پہنچ جائیں۔ کیا پیغام تھا کربلا کا؟ کربلا کا پیغام ایک ایک لمحہ کربلا ایسے آفاقی پیغام، ایسے عظیم پیغامات دے رہا ہے کہ اگر ان پیغامات کو ہم آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقیناً فرد کی زندگی بھی بدل جائے، قوم کی زندگی بھی بدل جائے، معاشرہ بھی بدل جائے۔ کربلا کی خواتین کا پیغام، کربلا کے بچوں کا پیغام، کربلا کے جوانوں کا پیغام، کربلا کے بزرگوں کا پیغام، مگر مجھے معاف کیجئے گا آج ہم نے ان پیغامات کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے سید الشہداء نے اپنی قربانی نہیں دی کہ 10 دن تک ایک خطیب اپنا زور بیان صرف کر کے لوگوں کو مظلومیت کربلا کا درس دیتا رہے، پیغام پہنچاتا رہے، اور اس پیغام کو سننے کے بعد، آنسو بہانے کے بعد جب ہم اپنی عملی زندگی میں آئیں تو یزیدی کردار پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ کیا واقعہ کربلا صرف سننے سنانے کے لیے تھا؟ کیا واقعہ کربلا صرف آنسو بہانے کے لیے تھا؟ کیا واقعہ کربلا صرف مظلوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ آنسوؤں کو نذرانہ پیش کر دیں، ثواب حاصل کر لیں اور ہم اپنی عملی زندگی میں آئیں تو عملی زندگی میں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ نہیں، اگر دین قربانی مانگے، اگر انسانیت کو قربانی کی ضرورت ہو تو ہمیں یہ خیال رہے ہمارے بیٹے علی اکبر سے زیادہ نہیں ہے، ہمارے جوان اون و محمد سے زیادہ نہیں ہے، ہمارے بزرگ دنیا کے تمام کاموں سے ریٹائر ہو سکتے ہیں، مگر جب تک حبیب ابن مظاہر کی سیرت سامنے ہے یہ خیال رہے کہ دین کے کاموں سے کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا کربلا کے ان پیغامات کو سمجھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پہ سید الشہداء کا نام رہے لیکن عمل یزید اور ابن زیاد کے عمل جیسا ہو،
راستہ ان کے راستے جیسا ہو. ہر وہ انسان سوچے اور غور کرے اور توجہ کرے کہ جو امام کا نام لیتا ہے، جو امام کا تذکرہ کرتا ہے، وہ سوچے اپنی عملی زندگی میں وہ کیا کر رہا ہے. ہاں، ہمیں انہی باتوں پر غور کرنا ہے. ہم نے کربلا سے لیا کیا؟ کربلا 61 ہجری میں کربلا اگر دین کا دفاع کر رہا تھا تو آج 21ویں صدی میں عزاداری کو دین کا دفاع کرنا ہے، عزاداروں کو دین کا دفاع کرنا ہے، حسینیوں کو دین کا دفاع کرنا ہے. کھڑے ہو جانا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا. کربلا پیغام اتحاد ہے، کربلا پیغام عمل ہے، کربلا پیغام اخوت ہے، کربلا پیغام عزت نفس ہے، کربلا پیغام حجاب ہے. کربلا دین پر قربان ہونے کے جذبے کو بیدار کرنے کا نام ہے. لہٰذا ان ساری باتوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس غم کو منانا ہے. آئیے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچیں اور امام کی خدمت میں امام ہی کا جملہ پیش کریں. اے مولا، آپ نے اس وقت کہا تھا، آپ نے میدان منا سے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ اے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. اے مولا، ہم آپ کے اسی جملے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں، اے حسین، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعاً ہمیں سیرت امام حسین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسینی ٹرسٹ چنائے مدراس کے 76ویں یوم حسین کے لیے میں شکر گزار ہوں، میں ممنون متشکر ہوں آپ کا بھی اور تمام منتظمین کا جو یہ اس یوم حسین میں میری شرکت ہو رہی ہے. میں حسین ڈے کے حوالے سے ہی ایک کلام پیش کر رہا ہوں. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا، حسین کافی ہے. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. خدائے پاک کا پیارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. منافقین کا طرز حیات چھوڑ دیا، یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا، یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا. ضمیر حر یہ پکارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. وہ بادشاہوں کا سردار اور شاہوں کا شاہ، اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ، اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ. یہی ہے رب کا اشارہ، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. بنے گا خود ہی یہ دشمن کی موت کا سامان، بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے طوفان، بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے طوفان. بھنور سے بولا کنارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. غرور فطر سے بے پر کو زندگی دے دی، کہ گاہوارے سرور نے پھر خوشی دے دی، کہ گاہوارے سرور نے پھر خوشی دے دی. اڑا یہ کہہ کے دوبارہ،
حسین کافی ہے، حسین کافی ہے بد نسب جو وفاداریاں بدلتے ہیں، ہے با وفا جو 72 کے ساتھ چلتے ہیں، ہے با وفا جو 72 کے ساتھ چلتے ہیں، ہے با ضمیروں کا نعرہ حسین کافی ہے، حسین کافی ہے، علی مولا ہے با ضمیروں کا نعرہ حسین کافی ہے۔ یزیدیت کی جو اسلام پر ہوئی یلغار، نقاب دین پہن کر جو آ گئے کفار، نقاب دین پہن کر جو آ گئے کفار، تو کربلا نے پکارا حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ ظفر جو پوچھا کہ جنت ملے گی کیسے بھلا، ظفر جو پوچھا کہ جنت ملے گی کیسے بھلا، معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا، معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا، تو باغ خلد پکارا حسین کافی ہے، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب کا اسلامک اسٹڈیز کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ غیر معمولی ہے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی کے صدر کا منصب ہو یا جامعہ ملیہ اسلامیہ شعبہ اسلامی اسٹڈیز کے صدر کا منصب ہو، آپ نے ہمیشہ علمی، ملی، قومی خدمات کو بہت خوبصورتی سے انجام دیا ہے۔ تو ناظرین، میری درخواست ہے پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہیں، رحمان الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ درود و سلام نبی برحق، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ قابل صد احترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑے فخر، اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ میں چنئی حسینیہ ٹرسٹ کے 76ویں یوم حسین میں شرکت کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حسین جو امام عالی مقام ہیں، شہید اعظم ہیں، وہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن چہرہ ہیں جنہوں نے کہ خلافت کی بحالی اور برقراری کے لیے ملوکیت کے مقابلے جان دے دی، مگر اس سے سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے دست حق پرست کو ملوکیت کے ہاتھ میں دینے اور اس سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بقول حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ بڑی اہم ہے، مگر ایک بات
یہاں پہ میرا خیال یہ ہے اگر واضح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ امام حسین جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے، اپنے نانا کے دیار سے، اپنی اس سرزمین سے جہاں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ اور بڑے بھائی جو تھے وہ اس زمین کی امانت بنے ہوئے تھے، وہاں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ مدینہ کو انہوں نے چھوڑا مکے جانے کے لیے تاکہ مدینہ کی حرمت اور عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، اس کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہونے پائے۔ ان کے نانا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بھی ہیں، اور بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سراپا رحمت ہونے کے ساتھ امن و امان کے نقیب کی حیثیت سے امین بھی ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر کوئی خلفشار ہو، کوئی دنگا ہو، کوئی فساد ہو، کوئی جنگ ہو۔ یہ ان کا ایک مقصد تھا، اور وہ مکے اس لیے آئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مکہ جو ہے وہ بلد الامین بھی ہے، اور مقدس کعبے کی وجہ سے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کسی جنگ و جدال سے گریز کریں گے اور پرہیز کریں گے۔ لیکن ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کو یقین کی حد تک یہ احساس ہو گیا کہ یہاں پر بھی اشرار اپنی فتنہ پردازی سے باز نہیں آئیں گے، تو وہ وہاں سے بھی چل دیے۔ ہم سب جانتے ہیں اہل کوفہ نے انہیں بلایا تھا، اہل کوفہ کے بلانے پر دعوت میں انہوں نے ایک ایڈوانس پارٹی کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تھا، لیکن مسلم بن عقیل کے ساتھ اور ان کے میزبان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، اور امام حسین نے اس پر جو تاثر دیا وہ بھی خاصا فکر انگیز بھی ہے اور علم جو ہے انگیز بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات جو مجھے یہاں اور کہنی ہے وہ یہ کہ جب لوگوں نے ان کی گھیرا بندی کی اور اغیار نے اور شام کی فوجوں نے ان کو ایک طرح اپنے حراست میں لینا چاہا، تو انہوں نے اس وقت بھی جنگ کو ٹالنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے یہاں سے کہیں جانے دو، اور جیسا گمان غالب ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ ہندوستان کی بات کرنا میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر امام نے ایسا کہا ہو، کیونکہ ہندوستان کے نام سے عرب پوری طرح واقف تھے۔ ہند جو تھا وہ ایک ایسا نام تھا جو کہ رائج الوقت تھا، ہند کی تلوار بھی مشہور تھی اور ہند نام بھی رکھا جاتا تھا عربوں میں، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نانا اور ہمارے آقا و مولا سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو اگر امام حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ اغیار جو تھے ان کے سے عناد رکھنے والے جو تھے، ان کے معاندین جو تھے، ان کے مخالف جو تھے، وہ اس پر آمادہ تھے کہ انہیں اب کہیں نہیں جانے دیں گے، اور نتیجے کے اندر کربلا میں خیمہ زن ہونا پڑا۔ ایک طرف اغیار کا لشکر کثیر تھا اور دوسری طرف امام حسین اور ان کے چاہنے والے تھے، تو وہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، جنگ ان پر تھوپ دی گئی، اور ایک دفعہ جب جنگ تھوپ دی گئی تو پھر معاف کیجیے گا فاتح خیبر صاحب ذوالفقار اور حیدر جرار جو ہیں ان کے بیٹے سے آپ یہ توقع کریں
کہ وہ باطل کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا یا پیٹھ دکھا کے چلا جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ امام حسین نے اس کے بعد اپنے خون سے وہ تاریخ رقم کی کہ جس کی سرخی آج تک ہمیں ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ طے کر دی کہ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جو ایک طرح سے غیر اسلامی شعار ہیں ان کے خلاف ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ان کی تائید نہیں کر سکتے، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یہ امام حسین کا سب سے بڑا کام ہے۔ امام حسین نے اس کام کو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بڑی جوانمردی کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن کے اس پیغام کو زندہ کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جب وقت آتا ہے تو لوگ نکل پڑتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور امام حسین نے یہی کام کیا۔ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ کربلا کے میدان میں ہوا وہ انتہائی شرمناک تھا، وہ انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن امام نے اپنا سر دے کر اسلام کو سربلند کر دیا۔ اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت عباس کی قربانی ہے، حضرت علی اکبر کی قربانی ہے، حر کی قربانی ہے، اور ننھے شیر خوار علی اصغر کی قربانی ہے۔ ہم انہیں نہیں بھول سکتے ہیں۔ جو کچھ امام کے ساتھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن جو ان کے اپنوں کے ساتھ ہوا، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوا، ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا، وہ آج تک ہمارے دلوں پر، معاف کیجئے گا، زخموں کی طرح نقش ہے۔ اور ہر سال کربلا کی یاد محرم کے مہینے میں اسی لیے آتی ہے کہ ہم ان زخموں کو بھلا نہ پائیں جو اسلام کو نئی روح عطا کرتے ہیں، نئی تازگی عطا کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ناانصافی کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ صاحبو، کربلا میں لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ، مجھے افسوس ہے، بہت تکلیف ہے کہ کربلا میں یزید کے کردار کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ انہیں عقل دے، اللہ انہیں سمجھ دے، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام حسین کامیاب ہوئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، کون سی ایسی بات ہے، لیکن امام حسین کی کامیابی کس بات میں پینا ہے؟ یاد رکھیے، دنیا میں ہر کامیابی جو ہے وہ مقصد میں کون کامیاب ہوا اس پر منحصر ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد حسین سے بیعت لینا تھا، حسین کا مقصد یزید سے بیعت کرنا نہیں تھا، تو اسی لیے امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ اور اسی بات کو رگھویر سرن دیواکر راہی نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ تو یہ بات جو ہے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بار بار کہا، پھر اسے دہراتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمیں حسین کو صرف کربلا تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حسین کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے تربیت یافتہ تھے جو شافع محشر ہے، وہ ان کے تعلیم یافتہ تھے جو معلم انسانیت ہیں۔
وہ ان کے پروردہ تھے جن کا جنم کعبے میں ہوا اور جنہوں نے جان بھی مسجد بھی، یعنی حضرت علی۔ وہ خاتون جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی حضرت فاطمہ، ان کے شیرخوار ہیں۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں امام حسین کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس بات کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے جیسا کہ شہریار نے بڑے رنج و غم کے ساتھ کہا تھا کہ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے۔ حسین آئیں نہ آئیں، حسین کا پیغام ہمارے لیے کافی ہے، اور جب زمانہ پکارے گا، وقت کی کربلا آواز دے گی، تو ہم حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کے چاہنے والوں کی طرح جان دے دیں گے مگر ایمان نہیں دیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم درخواست کرتے ہیں محترم بھونیشور کمار شرما بھون امروہی صاحب سے۔ شرما جی بڑے خلوص کے ساتھ شعر کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں محترم بھونیشور کمار شرما بھون امروہی صاحب سے کہ وہ منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ نام آیا تھا زباں پر سرزمین ہند کا، نام آیا تھا زباں پر سرزمین ہند کا، جان ہندو نہ دیں ابن علی پریشان سے، سوچتا ہوں اے بھون اس میں آیا یہ راز ہے، سوچتا ہوں اے بھون اس میں آیا یہ راز ہے، ان کو خوشبو وفا آئی تھی ہندوستان سے، ان کو خوشبو وفا آئی تھی ہندوستان سے۔ چند اشعار اور دیکھیے امام حسین اور ہندو کے حوالے سے۔ اپنے مہمان پکو ظلم ہے ڈھاتے ہندو، اپنے مہمان پکو ظلم ہے ڈھاتے ہندو، ہے اسے اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہندو، ہند کا نام جو آیا تھا زباں پر ان کی، ہند کا نام جو آیا تھا زباں پر ان کی، اس لیے یاد بھی ان کی ہے مناتے ہندو، اس لیے یاد بھی ان کی ہے مناتے ہندو۔ ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے، ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے، چومتے ان کے قدم پلکیں بچھاتے ہندو، چومتے ان کے قدم پلکیں بچھاتے ہندو، آج احمد کے نواسے پر نگانے دیتے، آج احمد کے نواسے پر نگانے دیتے، وقت پڑتا جو کوئی سر بھی کٹاتے ہندو، وقت پڑتا جو کوئی سر بھی کٹاتے ہندو۔ اور دیکھیں کہ ان کے خیمے بھی لگے گنگا کنارے ہوتے، ان کے خیمے بھی لگے گنگا کنارے ہوتے، ان کے گھوڑوں کو بھی جل اس کا پلاتے ہندو، ان کے گھوڑوں کو بھی جل اس کا پلاتے ہندو۔ تشن لب سامنے اصغر جو کہیں آ جاتا،
تشنہ لب سامنے اصغر جو کہیں آ جاتا، اس کو پانی کے عوض دودھ ہی پلاتے ہندو، اس کو پانی کے عوض دودھ ہی پلاتے ہندو۔ اور دیکھیں کہ جنگ کرنے یہاں شبیر سے آتا جو یزید، اس کو راون کی طرح دھول چٹاتے ہندو، اس کو راون کی طرح دھول چٹاتے ہندو۔ اپنے کرموں سے وہ دوزخ میں تو جاتا ہی مگر، اپنے کرموں سے وہ دوزخ میں تو جاتا ہی مگر، پہلے بھارت میں چتا اس کی جلاتے ہندو، پہلے بھارت میں چتا اس کی جلاتے ہندو۔ ہند میں آج بھی کافی ہیں حسینی پنڈت، ہند میں آج بھی کافی ہیں حسینی پنڈت، خوش نصیبی سے حسینی ہے کہاتے ہندو، خوش نصیبی سے حسینی ہے کہاتے ہندو۔ دیتے حالات اجازت تو عقیدت کی قسم، دیتے حالات اجازت تو عقیدت کی قسم، کربلا تک بھی بڑی شردھا سے جاتے ہیں۔ مقطع اور دیکھیں کہ اے بھون کیسے مسلمان تھے شے کے قاتل، اے بھون کیسے مسلمان تھے شے کے قاتل، دل میں اکثر یہ خیال اپنے ہیں لاتے ہندو، دل میں اکثر یہ خیال اپنے ہیں لاتے ہندو، دل میں اکثر یہ خیال اپنے ہیں لاتے ہندو۔ ناظرین، یہ تھے محترم بھونیشور کمار شرما بھون امروہوی جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اب ہم آخر میں درخواست کریں گے محترم مولانا عابد بلگرامی صاحب سے۔ مولانا عابد بلگرامی صاحب ایک ایسے عالم ہیں، ایک ایسے خطیب ہیں کہ جو اپنی تقریروں کے ذریعے خصوصی طور سے نئی نسل میں پیغام اہل بیت کو تک پہنچانے میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اپنی تقریروں کے حوالے سے ایک منفرد پہچان رکھنے والی شخصیت کا نام ہے مولانا عابد بلگرامی۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا عابد بلگرامی صاحب، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، حسینی ٹرسٹ چنائی کے زیر اہتمام یہ حسین ڈے منایا جا رہا۔ آلموسٹ ماشاءاللہ 60 ایئرس سے دے آر سرونگ۔ جس نے بھی اس کا انیشیٹو لیا اس ٹرسٹ کا، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے سارے ٹرسٹیز اور سارے کام کرنے والوں سے کہ کنٹینیو کرو اس کو۔ یہ تمہارا مولا حسین کا کام ہے، اس لیے کہ کربلا کا بیس کیا ہے؟ واٹ از دا بیس آف کربلا؟ کربلا کا بیس خود مولا حسین کے فرزند چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں جملے رکھے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر۔ یہ یاد رکھو، کربلا کا بیس کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ بھی ایک امر بالمعروف ہے۔ میں یوتھ کو بتا کہ کام کرو بابا، کام کرو، جتنا تم امر بالمعروف کرو گے مقصد حسین کو تم پیش کرو گے۔ گھر سے شروع کرو۔ میں نے مجلس کا آغاز، اپنی تقریر کا آغاز
مشہور حدیث سے کی کہ اللہ کے رسول کہتا ہے یہ ہر مومن کے دل پر نقش کل حجر کی طرح ہے. کون؟ حسین. اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب خود مولا حسین نے سرداد نداد در در دست یزید پر عمل پیرا ہو کر تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا. بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. یاد رکھو آج جو اسلام کا چراغ جل رہا 1 بلین کے قریب مسلمز کھڑے رہ کے بول رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ فاطمہ کے لال کا صدقہ، وہ سیکریفائز ہے. ویری گڈ. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ تم حسین ڈے بنا رہے. ڈفرنٹ کلچر کے لوگ ہوں گے، ان کے لیکچرز ہوں گے. ہر آدمی کو سننا چاہیے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے. حسین کسی ایک کا نہیں ہے. امام حسین کے لیے کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی کا نام حسین ہے، انسانیت کے بچانے والے کا نام حسین ہے. ایسے موقع پر حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، ایک کو نہیں بچایا، بلکہ انٹائر ہیومینٹی کو بچایا. کہ اگر مولا حسین اس وقت نہیں ہوتے 60 ہجری میں جب یہ واقعہ ہوا 61 میں، تو اسلام کیا انسانیت ریز ہو جاتی. یزید اس وقت کا جو سب سے بڑا ظالم تھا، جو کنگ تھا اپنے آپ کو سو کالڈ، وہ کہتا تھا کہ میں رسول کا سکسیسر ہوں، بٹ ہی یوزڈ ٹو ڈرنک. وہ دربار میں جب آتا تھا اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن ہوتی تھی، گلاس آف وائن. یو کین امیجن وہ اسلام کو ایسے پریزنٹ کر رہا تھا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ریسپانسبل آف مائی ورڈز واٹ آئی ایم سیئنگ. کہ وائی وی سے دا سیویئر آف ہیومینٹی. مولا حسین اس شخصیت کا نام ہے، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی تھی، جو پریچ کیا تھا، اس میں تھا جہالت کے بجائے علم، اونچ نیچ کے بجائے مساوات، شر کے بجائے خیر. اور دوستوں، زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے، اور باعزت زندگی باعزت موت ہے. اس کا تصور حسین نے دیا. اسلام 50 سال گزرے تھے، صرف 50 ایئرس. اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی 50 ایئرس کے بعد اسلام اس سٹیج پہ پہنچ گیا. پھر سنو، 50 ایئرس میں اسلام اس سٹیج پہ تھا کہ جہاں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر دی تھی. حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی پھیلنے والی، وہ اندھیرا پھیلنے والا ہے جس کے سامنے ساری تاریکیاں ہیچ ہے. اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی. ایسے ماحول میں ضمیر انسانی کا سچا ترجمہ، ایک جملہ غور سے سننا، ضمیر انسانی کا سچا ترجمان اخلاقی قدروں کا بے غرض نگہبان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. مولا حسین نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر مجھے وہی کرنا چاہیے کہ جو خود رسول ہوتے تو کرتے. حسینی کارنامے اور کردار کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی پاکیزگی اور طریقہ کار کے تقدس کے بنا پر بنام شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا. اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب میں سارے سننے والوں کو حسینی ٹرسٹ کے ذریعے یہ جو حسین ڈے بنا رہا جا رہا چنائی میں، ان کو میسج دے رہا، یوتھ کو میسج دے رہا، بڑوں کو نہیں، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، کہ یو ہیو ٹو تھنک. کربلا ایک سیکریفائس کا نام ہے، کربلا ایک ریولوشن کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا ایک چینج کا نام ہے. جیسا مولا حسین نے چینج کیا اس وقت کو، اور ایسا اسلام کو زندگی دے دی کہ اپنے خون سے اسلام کو ایسا مضبوط کر دیا کہ اب کتنے بھی طوفان آئے
اسلام کو کچھ نہیں ہوگا. And now it's your responsibility to propagate the teachings of Maula Hussain. It's your responsibility. نا میں یوتھ کو بول رہا چینائی کے اور حسینی ٹرسٹ کے ذریعے جو بھی سن رہا مجھے پوری دنیا میں اس وقت کہ it's your responsibility to propagate. صرف کالا لباس پہننا کافی نہیں. جب تم چینائی میں نکلو پلیز میرا یوتھ I salute you, really I salute you. جب تم کالا لباس پہن کر گھر سے نکلو چینائی میں تو سارے لوگ تم کو دیکھ کے بول رہے یہ حسینی ہے. ایک انقلاب لانے کے لیے بہترین چیز، آج کا انقلاب جہاد نہیں، آج کا انقلاب تلوار اور تیر نہیں، آج کا ریولیوشن تمہارا کیریکٹر ہونا چاہیے، تمہارا کردار ہونا چاہیے. تم کتنے سافٹ سپوکن ہو اس سے لوگ پہچان. اگر تم مولا حسین کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، صرف if you want to live for you، چند سالوں میں ختم ہو جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہے میرا. یہ زندگی بہت جلدی ختم ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا تم کو. Do something in your life. اور امام حسین کو پہچاننا ہے تو جہالتوں میں نہیں پہچان سکتے. میں یوتھ کو بول رہا، جب تک تمہارے پاس علم نہیں آئے گا تم آگے نہیں بڑھ سکتے. میری ریکویسٹ ہے میری ماں بہنوں سے کہ اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دو، اچھی یونیس کو بھیجو. پروپوگیٹ دا ٹیچنگز آف امام حسین. حسین ڈے کا یہ میرا پیغام، پروپوگیٹ دا ٹیچنگز آف امام حسین. Propagate the sacrifice of Imam Hussain on day of Ashura. Propagate this sacrifice. کہ حسین نے without any interest اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا. بس دوستو میری آپ سے خواہش ہے، this is my request. Entire community of چنائی حسینی ٹرسٹ کے ذریعے جو حسین ڈے کا اس کا میرا میسج ہے کہ تمہارا پہلا پیغام دا پروپیگیٹ دا ٹیچنگز آف امام حسین. ایجوکیشن کے ساتھ جتنی لینگویجز تم آؤ گے اتنی لینگویجز میں تم حسین کے نام کو پہنچاؤ گے. حسین ڈے میں حسینی ٹرسٹ کے ذریعے کہ میں آپ کو بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ فارگیونیس کو پیدا کرو، یونٹی کو پیدا کرو. جو کربلا میں جتنے جمع ہوئے تھے کوئی ایک شہر کے نہیں تھے، کوئی ایک زبان بولنے والا نہیں تھا، مختلف شہروں کے تھے، ڈیفرنٹ کلچر کے تھے، ڈیفرنٹ لینگویجز بولتے تھے، لیکن عاشورے کے دن سب کے سب حسین بن گئے تھے. یہ ہے یونٹی. سب ایک پرچم کے نیچے آ گئے، سب کا مقصد حسین تھا. تمہارا مقصد بھی حسین ہونا چاہیے. بس تھینک یو ویری مچ. میرا وقت ہو گیا، میرے بیک ٹو بیک مدرسے چل رہے اور مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. میں حسینی ٹرسٹ والوں کو بہت ان کا شکریہ. وہ لوگ کام کر رہے، آپ ایسی کام کرتے رہو، کام کرتے ہوئے پیچھے نہیں. ایک چیز یاد رکھو، جب تم امام کے لیے کام کرو گے نا تو کوئی پھولوں کا بوکے نہیں دے گا تم کو، پتھر ماریں گے. ڈونٹ وری. کوئی پتھر مارتا ہے مارنے دو، ڈزنٹ میٹر. تم امام کے لیے کام کرو بس. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ مولا اس آپ کی صحیح کو قبول کرے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ناظرین ابھی آپ سے مخاطب تھے مولانا عابد گلگرامی صاحب. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر آج کے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین اب آخر میں جناب جاوید رضا صاحب جو اس وقت چنئی حسینیہ ٹرسٹ کے سیکریٹری ہیں وہ کلمات تشکر ادا کریں گے اور ہم بھی شکر گزار ہیں تمام خطبہ کے، تمام شعراء کے، تمام سننے والوں کے اور خصوصاً چینل ون کے کہ جو مسلسل پیغام انسانیت کے نشریات میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. تو محترم جاوید رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مہمانان اور ناظرین و سامعین کا شکریہ ادا کریں. جاوید رضا صاحب سیکریٹری
चेन्नई हुसैनिया ट्रस्ट। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen who are watching the 76th Hussein Day organized by the Hussein Trust. It is my privilege to present the vote of thanks on behalf of the Husseini Trust. On the onset, I like to thank our President, Janab Habib Hussain Sahab, and the Board of Trustees of the Husseini Trust for the continued support. In these times of the devastating pandemic, we have been able to assemble all these distinguished speakers to deliver the message of Imam Hussain to the world. I thank Roshan Ali Sahab and Maulana Hassan Kumaili Sahab who took up the challenge and got the whole event organized in a record time. Before I begin to thank all our distinguished guests, I want the people who are watching this program to know a few facts about Chennai. Number one, Mr. Ahmad Ali Sahab, the founder of Husseini Trust, was the one who started the Hussein Day 76 years ago. And I presume that it was the first in the country. Anyone can fact check and let us know if it is otherwise. Our founder, Ahmad Ali Sahab, was a pioneer not only in his thought and also in his action. Second, the unique part of Chennai, the Anjuman-e-Hussaini brought an annual calendar for decades with English dates, Islamic dates, and also important Shia dates. It has been in demand all over the world. The third thing unique about Chennai is, in spite of less numbers of Shias residing in Tamil Nadu, we are blessed with large Imam Baras like Thousand Light Charities, Chota Naqsha Charity, Maula Ali Dargah, and the Perambur Ashukhana. Now coming back to the main agenda, I thank Dr. Ali for reading our surah from the Holy Quran. My sincere thanks to Hujjatul Islam, Ghulam Mehdi Khan Qibla, Chief Qazi, Shia, for his presence. Professor Wasi Sahib for his excellent speech. My thanks to Zafar Sahib for the eulogy or the salam. Swami Sarangji, it was a pleasure talking to you on the phone, and in spite of your busy schedule, thanks for being with us today. Maulana Abid Bilgrami Sahab, many thanks for your motivational speech, especially about the youngsters in the Shia community. Bhavan Sharma Sahib, thanks for your participation. Salim Amroi Sahib, the Husseini Trust की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया. Once again, thanks to the executive members, the staff of the Husseini Home for the Children. Thanks for keeping our children safe during the pandemic. The office staff and the school staff, thank you. My sincere thanks to TV channel, Win Channel, and Chennai Azadari, our media partners. Thanks to all who helped to organize this event. Last but not least, my thanks to the general body members of the Husseini Trust and the people who are watching this program. God bless and Khuda Hafiz. बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। इसी के साथ नाजरीन, सलीम अमरूवी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।